أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورۃ الانعام کی شرک فعل اور سورت کے دو حصے ہم نے بنائے. پہلے حصہ ابتدا سے آیات نمبر 118 تک اور دوسرا حصہ وہاں سے آخر تک. پہلے حصے میں نفی شرک اعتقادی کے تمام حصے رد مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن اور مشرکین بالعباد الصالحین کا بیان فرمایا اور دعوی توحید کے اوپر 24 دلائل عقلیہ پیش کی اور 118 سے آخر تک نفی شرک فعلی کا یعنی تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ اور نیازات اللہ اور نیازات غیر اللہ مسائل اربعہ کا بیان فرمایا. یہاں سے پھر توحید کا بیان. وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے انشاء جس نے پیدا کیا دلیل توحید عقلی انشاء جنات معروشات چھت والے بغیر معروشات بغیر چھت والے والنخل کھجور والزرع فصل مختلف ہیں ان کے رنگ پتوں کے اعتبار سے، رنگ کے سبز ہونے ہریالی کے اعتبار سے مختلف اکلون کے پھل وزیتون اور زیتون اور رمان انار متشابہ وغیر متشابہ. کلوا من ثمرہ کھاؤ تم اس کے پھل سے اذا اثمر جب وہ پھل دے وآتوا حقہ اور دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقہ اللہ کے حق خالص یوم حصادہ اس کے کاٹنے کے دن جب یہ پھل کاٹتے ہو تو اللہ کا حصہ اس میں سے ادا کرو، حشر اس میں سے ادا کرو. لیکن یاد رکھو ولا تسرفوا اسراف مت کرو. لا تشرکوا بالاصنام بالحرث والانعام تفسیر خادم اور وغیرہ مسائل راضی معنی کرتے ہیں. لا تشرکوا الاصنام بالحرث والانعام چوپایوں میں اور فصل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. تحریمات غیر اللہ مت کرو، نیازات غیر اللہ مت کرو. انہو لا یحب المسرفین اللہ پسند نہیں کرتے ہیں شرک کرنے والوں کو. لا تسرفوا لا تشرکوا 25واں دلیل عقلی دوسرے حصے میں. ومن الانعام اور چوپایوں میں سے حمولۃ بعض اٹھانے والے ہیں بوجھ کا، وفرشا اور بعض ایسے ہیں کہ ساتھ چھوٹے ہیں. ومن الانعام اور چوپایوں میں سے حمولۃ اٹھانے والے بوجھ کا ہے، وفرشا اور بعض سواری کے لیے ہے. بعض پر بوجھ اٹھاتے ہیں اور بعض پر سواری کرتے ہیں. یا حمولۃ اٹھانے والے ہیں بوجھ کو، وفرشا اور بعض ان میں سے چھوٹے ہیں، بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے. بکریاں وغیرہ بوجھ نہیں اٹھاتے، وہ چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں. بعض سواری کے لیے، بعض اس میں سے دودھ اور فصل کھیتی باڑی کے لیے ہے. کھلو کھاؤ مما کسی کا اللہ نے تمہیں دیا، تابعداری مت کرو شیطان کے نفس قدم کا، یعنی نیازات غیر اللہ مت کرو، تحریمات غیر اللہ مت کرو. انہ لکم عدو مبین شیطان تمہارے قائد دشمن ہے. ثمانیت ازواج 8 ہے جوڑے، 8 جوڑے ہیں. 8 قسم جانور ہے جو کہ جوڑے ہیں. آگے وضاحت اس کا. من الضان بھیڑیوں میں سے، من الضان دونگوں میں سے بیڑی.
اسنین دو ہے، یعنی دمبا اور دمبی، دمبا اور دمبی جوڑا ہے۔ ومن الماض اور بکرے میں سے اسنین دو ہے، یعنی بکرا اور بکری۔ قل الذکرین فرما دیجئے کہ ان دونوں میں سے نر حرم اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی دمبا اور بکری کو، عامل انثیین یا اللہ نے مادوں کو حرام کیا، یعنی بکری کو اور دمبی کو حرام کیا بتاؤ ہوئے۔ اب مشتملت یا وہ جو شامل ہے اس کے اوپر ارحام الانثیین، بچہدانی ان مادوں کے ان کے پیٹ میں بچے ہیں وہ اللہ نے حرام کیے، بتاؤ تو صحیح۔ نبئونی مجھے خبر دے دو بعلم دلیل کے ساتھ، کوئی دلیل عقلی پیش کر لو، دلیل نقلی پیش کر لو، دلیل وحی پیش کر لو۔ ظاہر ہے وحی تو نہیں آ سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ تمہارے پاس نقل بھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ تمہارے پاس عقلی بھی نہیں ہے، بعلم دلیل عقلی پیش کر لو۔ ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ موحد جاہلیت، جاہلیت یا موحد، جب اس کے بخاری شریف کے روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پیش کیا، دسترخوان پیش کیا اور حضور نے ان کو پیش کیا، تو انہوں نے کہا حضور نے نہیں کھانا اور نہ منع کیا نبوت کے پہلے کے بعد۔ اور موحد جاہلیت میں انہوں نے نہیں کھایا، اس پر غیر اللہ کا نام دیا گیا اور اس نے کہا ذرا سوچ کر لو، بکری اللہ نے پیدا کیا، گھاس اللہ نے پیدا کیا، بھوسا اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے پیدا کے اس نے کھایا، تم غیر کے نام پر ذبح کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتا ہے؟ عادین وہ اشعار پڑھے اس نے اور وہ اشعار کافی سارے ہیں، ایک ان میں سے بھول جاتا ہوں، ربا واحدا ام الف رب، ربا واحدا ام الف رب، الدین اذا قسمت الامور، کیا ایک رب یا ہزار ربوں کو میں پسند کر دوں؟ ربا واحدا ام الف رب، الدین اذا قسمت الامور، میں پسند کر لوں جب کہ تقسیم کاموں کا ہوتا ہے، لوگ کوئی کہاں جاتے کوئی کہاں جاتے، کس کو میں ایک رب کو لے لوں یا سارے ربوں؟ ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، لات اور عزیٰ کو میں نے چھوڑا، كذلك يفعل الرجل البصير، ہوشیار آدمی ایسے کرتا، غیر اللہ کے نام انہوں نے نہیں کھایا، بکری اللہ نے پیدا کیا اور گھاس ان کو اللہ دیتا ہے، حفاظت اللہ کا ہے، تم غیر کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹوں میں سے، اونٹوں میں سے بتا ہوئے اسنین دو ہے اونٹ اور اونٹنی، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گایوں میں سے اسنین دو ہے بیل اور گائیں، اور بھینسا اور بھینس اس کے شامل ہے اس کے اندر۔ قل فرما دیجئے الذکرین، کیا دونوں میں سے نر حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا مادوں کو، ام اشتملت یا شامل ہے اس کے اوپر ارحام الانثیین، وہ مادوں کے بچہ دانی اس کے پیٹ میں حرام۔ ہم کنتم شہداء، کہتے تم حاضر جب کہ حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ، اذا کان الامر کذالک، جب اللہ نے حکم نہیں دیا اور یہ کام تمہارے معبودوں نے نہیں کیا، فمن اظلم، انہیں زیادہ ظالم مشتغل جو بناتے اللہ پر جھوٹ، لیضل لهم، انجام کے لیے کہ گمراہ ہو جائے، گمراہ کر لے لوگوں کو بغیر علم، بغیر علم کے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین ما داموا مصرین علی ظلمہم، جب تک ظلم کرے اللہ پاک اس کو ہدایت نہیں کرتے۔ پھر نیازات غیر اللہ کے بیان، قل فرما دیجئے لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں فیما اس چیز میں اوحیا وحی کی گئی میرے طرف، محرما حرام جو میرے طرف وحی کی گئی حرام، اے حیوانا محرما کوئی حیوان حرام، اکلہ علی طاعم ان کا کھانا کھانے والے پر، اکلہ علی طاعم اس کا کھانا کھانے والوں پر، مجھے نہیں معلوم ہے یطعمہ اس کو کھاوے الا یکون میتۃ مگر یہ کہ ہو مردار، مردار کے گوشت جس پر چیز حلال ہو لیکن فعل شریع اس پر نہیں کیا گیا ہو میتہ، او دمن مسفوحا یا خون بہتا ہوا، پہلے گزر گئے کہ او دمن مطلقاً آیا پر یہاں کا حوالہ میں نے دیکھے دم سے مراد دم مسفوح، بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، بہتا ہوا خون وہ نجس ہے، جو گوشت کے ساتھ ملا ہوا خون ہے وہ نجس نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ اکثر یہ ہوتا ہے وہ جو گردن سے خون نکلتا ہے جانور کے ذبح کے وقت وہ حرام اور وہ نجس، اور جو باقی گوشت کے ساتھ ہے وہ حرام نہیں ہے نہ نجس ہے۔ دمن مسفوحا بتایا، او لحم خنزیر یا خنزیر کے گوشت، ادنا سے اعلیٰ کے طرف ترقی ہے، من الادنا الی الاعلی، من الادنا الی الاعلی، فانہ رجس یہ ہے گندہ، فانہ رجس یہ ہے گندہ، یہ سارے چیزیں مردار کے گوشت اللہ نے حرام کے، تحریمات اللہ، دم مسفوح تحریمات اللہ، لحم خنزیر تحریمات اللہ، اللہ کے یہ حرام کے ہوئے چیزیں ہیں، فإنہ رجس یہ گندہ ہے، یہ کیا ہے؟ گندہ ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ او فسقاً یا گناہ ہو، او فسقاً یا گناہ ہو، احلت بلند کیا گیا ہو آواز بغیر اللہ اللہ کے ماں سوا، غیر کے تقرب کے لیے بھی علیہ اس پر اللہ کے نام بلند کیا گیا ہو کہ یہ چیز فلان بابا کا ہے، فلان بزرگ کا ہے، فلان ولی کا ہے۔ او فسقاً یا فسق، پہلے میں نے بتایا کہ تین معنی اس کے کرتے ہیں، ایک معنی کہ مراد اس سے مذبوحہ ہے کہ ذبح کے وقت میں بسم اللہ والعزیٰ یا کسی خدر کا نام لے لیا یا کسی نبی کا نام لے لیا، ایک یہ معنی کرتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ صاحب او فسقاً احل لغیر اللہ بہ، فسق گناہ ہے کہ اس کے اوپر دوسرے کا نام لیا گیا، یعنی دوسرے کا فاغو کوئی چیز ہو، مذبوحہ مراد نہیں ہے، عام مراد ہے۔ وما احل بہ لغیر اللہ، ما عام ہے، پہلے گزر جو بعد میں بھی آ جائے، ما عام ہے یعنی آواز اس پر بلند کیا گیا، اور ہمارے فقہا نے عام دیا ہے، شامی نے ذکر کیا۔ وما ينقل الى ذرائع الانبیاء والاولیاء، الى ذرائع الاولیاء جو نقل کیا جاتا ہے مزارات اولیاء پر، من الزیت و شم تیل اور چراغ وغیرہ، وہ حرام ہے بالاجماع بالاتفاق، بالاتفاق وہ چیز حرام ہے، خواہ وہ چادر ہو، خواہ وہ پیسے ہو، خواہ وہ گوشت ہو، خواہ وہ بریانی ہو، کوئی بھی چیز ہو وہ سب کے سب حرام حرام ہے۔ او فسقاً بتا دیا، اور فسق کا معنی گناہ کا آتا ہے، اور فسق گناہ کا آتا ہے، اصل میں ہے ذات فسق، وہ چیز فسق والا ہو، فسقاً وصف ہے، اور وصف کا حمل نہیں ہوتا ہے ذات پر براہ راست، حمل ہی والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ذات و فسق۔ بعد نے بتایا کہ فسقاً اس کو کیوں کہا، مبالغتاً بطور مبالغے کے بتائے ہوئے، جیسے زید عدل، زید عدل ہے، زید تو عدل نہیں ہوتے، عادل ہوتا ہے۔ اچھا ہے سو
او فسقن، تو فسق کا ذکر تفسیر کبیر ابو سعود وغیرہ نے بتایا کہ یہ مبالغتاً ذکر ہے لتوغلہ فی باب الفسق، فسق کے باب میں متوغل اور اس کے اندر بہت غلول کیا ہے گناہ نے، تو یہ گناہ ہی گناہ حمل مبالغتاً، جیسے زید عدن کہتے ہیں تو اس کو فسق کہا۔ اوہلا کے بلند کیا گیا ہے اللہ کے ماں سوا دوسرے کی آواز، بھی مانا علیہ، اس پر بلند کیا گیا، بابا مانا علیہ کے کہ یہ چیز فلان بزرگ کا ہے، فلان آدمی کے نام پر ہے، تو یہ گناہ ہے۔ اور تیسرا معنی شاہ عبدالعزیز صاحب کرتے ہیں اور املا و مامن نبی رحمان کرتے ہیں کہ سامرات اس سے کلمہ ہے اور حرام ہے وہ کلمہ فسقن، فسق ہے وہ کلمہ کہنا، وہ ہلا کی آواز بلند کیا گیا ہو اس کلمے کے ساتھ غیر اللہ، اللہ کے ماں سوا غیر کے تقرب کے لیے بھی اس کے ساتھ ابا اپنے معنی میں اس کلمے کے ساتھ آواز بلند کیا گیا ہو، یہ کہا کہ یہ چیز فلان بابا کا ہے، یہ چیز فلان بزرگ کا ہے، یہ چیز جبرائیل امین کا ہے، یہ چیز میکائیل کا ہے، یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی کا نام بتا دیا تو یہ فسق اور گناہ ہے، یہ کہنا گناہ ہے، یہ کہنا گناہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کہنے نے وحرمت درو سرایت کر، اس کا کہنے سے وہ چیز حرام ہوا کہ یہ چیز فلان کا ہے تو وہ چیز حرام ہوا، کوئی بھی چیز ہو، اور اس کہنے نے اس میں سرایت کیا، وحرمت درو سرایت کر وہاں حرام شد مثل سگ و خوب، حرمت اس لفظ نے اس میں سرایت کیا اور وہ چیز حرام ہوا، جیسے کتا اور خنزیر سگ و خوب کی طرح حرام ہو، کہنے کے ساتھ کہ یہ کہ فلان بابا کا تقرب کے لیے، یہ بات یاد رکھو، پہلے میں نے تحقیق کیا تو یہ مراتب بتایا۔ اب اگر فمانے تورا جو شخص محتاج ہو گئے غیر باغین کہ وہ نہیں ہو بغاوت کرنے والا، یا غیر باغین وہ مزہ لینے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ حد سے زیادہ کھانے والا ہو، فإن ربک آپ کے پروردگار پرکھنے والے مہربان ہے۔ فرماتے مفسرین اگر بھوک سے مر رہا ہو، مراتب بتا، پہلے مرتبہ مردار کے گوشت، دوسرا مرتبہ دم مشروب، تیسرا مرتبہ خنزیر کے گوشت، اور چوتھے مرتبہ ما اہل بہ لغیر اللہ، نظر غیر اللہ کا۔ اب اگر یہ مرتبے ادنا سے اعلیٰ کے طرف جا رہے ہیں، اگر بھوک سے مر رہا ہو تو پہلے ایک طرف اس کے پاس میتا ہو اور دوسرے طرف دم مشروب، تو دونوں میں سے کس کو کھائے؟ مردار گوشت کو کھائے۔ اور اگر ایک طرف دم مسفوحہ ہو اور دوسری طرف خنزیر ہو تو کس کو کھائے؟ دم مسفوحہ۔ اور اگر ایک طرف خنزیر کا گوشت ہو اور دوسری طرف 11ویں کا بریانی جو منہ میں پانی آ رہا ہے تو 11ویں کا بریانی ہے تو کس کو کھائے؟ خنزیر کو کھائے، اس کو نہ کھائے۔ مراتب بتائے۔ پہلے اس لفظ پر ذرا اعتراض، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، میں نہیں پاتا اونچے جو میرے طرف وحی کی گئے حرام، یعنی میں اور چیزوں کو حرام نہیں پاتا ہوں مگر یہ جو آگے آ رہا ہے۔ یہ 4 چیزیں بتائے نا، حال یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی حرام ہے، کہ 4 چیزوں کے علاوہ اور بھی حرام چیزیں ہیں، لیکن یہاں حصر آیا لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتا، کلام کا ظاہر ہو جاتا ہے نفی اثبات کے درمیان فائدہ حصر کا دیتا ہے۔ تو حصر کا کیا مطلب؟ یہاں پر ایک جواب ان کا 3 جواب اس کا دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ لا اجد فیما اوحی الی، کہ فی ھذا الوقت، اس وقت میں یہ 4 کے علاوہ اور مجھے حرام میرے اوپر نہیں، یہ 4 ہی حرام ہے اس وقت کے ساتھ خاص کر۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ صاحب
لا اجدو ما اوحی الی محرمن، یعنی فی القرآن، قرآن کے اندر یہ 4 چیزوں کو اللہ نے حرام کیا. باقی حدیث میں اور بھی آئے ہیں، تو نفی حدیث کا نہیں ہے، نفی حصر قرآن کا ہے. اور تیسرا جواب مولانا تھانوی صاحب کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جن حیوانات میں کلام ہو رہا ہے، جن حیوانات میں کلام ہو رہا ہے اس کے بارے میں سارے دنیا میں حصر نہیں ہے، حصر اضافی ہے، حصر اضافی ہے، یعنی جن حیوانات میں باس ہوتے ہیں یہ حیوانات، یہ 4 حرام. وعلى الذين تحریمات مشرکین کا بیان پھر وعلى الذين حادوا، جو یہودیہ میں حرام کے ان کے اوپر تحریمات اللہ کا، کل ذی ظفر، اللہ کے تحریمات پہلے بیان، ہر ناخن والے، ہر ناخن والے جو ناخن سے پکڑتا ہے، وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بکریوں میں سے. گائے اور بکری کا ناخن نہیں ہوتا ہے، لوگ اس کو ناخن کہتے ہیں، وہ کھرا ہوتا ہے، کرشونڈا ہوتا ہے، اگر تنوک نہ ہوئے، یہ لوگ اس کو ناخن کہتے ہیں. بکری کا ناخن بڑھ گئے اور گائے کا ناخن بڑھ گئے. تو بتایا کہ ناخن والے حرام کے دام نے ان پر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، ان پر شحومہما، ان دونوں کے چربیاں، إِلَّا مَا حَمَلَتْ، مگر جو اٹھائے ان کے پیٹوں نے، پیٹ کے اوپر جو چربی ہوتے ہیں ہڈی کے ساتھ، اب الحوایا، یا وہ انتڑوں کے اوپر، انتڑوں کے اوپر، اور وہاں ہوتا ہے اس کو ہم پرین کہتے ہیں، وہ انتڑوں کے اوپر بھی چربی ہوتی ہے اور وہ لڑے کے ورطہ ہوتا ہے، وہ لری کا اس کے اوپر بھی ہوتا ہے چربی، پردہ ہوتا ہے، وہ حرام ہے، وہ حلال، وہ نہیں تھا. وہ باقی چربی، 2 قسم کے چربی حرام نہیں کی. اب الحوایا او مختلط بہاد میں جو ملے ہوئے تھے ہڈیوں کے ساتھ، وہ چربی حلال. ذالک جزینا، ہم نے ان پر بدلہ دیا تھا بسبب ان کے بغاوت کے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹلائے میرے حبیب، فقل، فرما دیجئے، ربکم ذو رحمہ، اللہ تبارک و تعالی بہت رحمت والے ہیں. کیا مطلب؟ لا تغتروا بسعت رحمتہ، اللہ کے رحمت کے وسعت اور کشادی پر دھوکہ مت کھاؤ. بڑے رحمت والے ہیں، اللہ کا رحمت پر دھوکہ مت کھاؤ. تم شو مغرور بر حلم خدا، تم شو مغرور بر حلم خدا، سخت گیرت تیرے گیرت مرتورا. اللہ کے حلم کے اوپر دھوکہ مت کھاؤ کہ میں گناہ کرتا ہوں، اللہ مجھے پکڑتا نہیں ہے. تم شو مغرور بر حلم خدا، خدا کے حلم پر مغرور مت ہو. سخت گیرت تیرے گیرت مرتورا، اللہ پاک پکڑیں گے سخت لیکن آرام. اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. وَلَا يَرُدُّ بَاسُ، اللہ کے عذاب دور نہیں کرتے وہ مجرمین سے، مشرکین سے. سَيَقُولُ الَّذِينَ زَجَرُوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتے ما اشرکنا، ہم شرک اعتقادی نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا. اللہ نے چاہا تو ہم ایسے کرتے، اللہ کے مرضی. کہ اللہ کمزور ہے، ہمیں نہیں روک سکتا ہے، اللہ نے چاہا. یہ بات کو مولانا جانتے ہو، ایک اللہ کے مشیت ہے اور ایک اللہ کے ارادہ ہے اور ایک اللہ کے رضا ہے. اللہ کے رضا گناہ کے ساتھ شامل نہیں ہے. کوئی آدمی چوری کرتے تو گناہ اللہ کے رضا شامل نہیں ہے، لیکن اللہ کے مشیت اور اللہ کا ارادہ اس کو شامل ہے. اللہ کے ارادے اور اللہ کے مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. لیکن اللہ کے رضا اس میں ہے جو اللہ نے بتایا کرو، اور اللہ کا ناراض اس میں جو اللہ نے فرمایا نہ کرو.
سمجھ آیا؟ فرق اس کا آیا تو وہ اللہ کا رضا اس پر دلیل پکڑتے تھے. وَلَا حَرَّمْنَا اور ہم شرک کی پھیلی بھی نہ کرتے. كَذَلِكَ اسی طرح كَذَّبَ الَّذِينَ جھوٹا لوگوں نے جو پہلے گزر گئے. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا انہوں نے چکھا ہمارے عذاب. قُلْ فرما دیجئے هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل عقلی یا دلیل نقلی ہے؟ فَتُخْرِجُوا لَنَا نکالو گے کہ تمہارے باپ دادا نے اس طریقے سے کیا اس پر کوئی دلیل ہے کیا اللہ اس پر راضی ہے؟ ان تتبعون تابعداری نہیں کرتا مگر تم گمان کا. وَإِنْ أَنْتُمْ نِيَتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ مگر جھوٹ بولنے والے. قل فرما دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دلیل ہے تام. بالغۃ تامۃ کاملۃ تمہارے اوپر اللہ کے پورے دلیل ہے تمہارے اللہ پر کوئی دلیل نہیں. مدارک لکھتے فلو شاء اگر اللہ چاہتے ہدایت کرتے سب سے سب کو کیوں نہیں کیا؟ وہ معاہدہ کیا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. قل فرما دیجئے میرے حبیب زجر ہے علماء یہود کے لیے حلم شہداءکم لاؤ اپنے مولویوں کو حلم شہداءکم اپنے مولویوں کو لاؤ کہ گواہی دے الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا اللہ نے یہ چیزیں حرام کی کوئی دلیل لاؤ. فَإِنْ شَهِدُوا اگر انہوں نے گواہی دے دیا فَلَا تَشْهَدْ اب ان کے ساتھ گواہی نہ دے تابعداری نہ کریں تو خواہشات ان لوگوں کا جنہیں جھوٹا ہمارے آیاتوں کو. وَالَّذِينَ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. یعدلون اپنے معبودان باطلہ اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں. قل فرما دیجئے میرے حبیب تعالوا آ جاؤ تعالوا آ جاؤ اتلو کہ میں پڑھ لوں تمہارے اوپر ما وہ چیز حرم ربکم کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے علیکم تمہارے اوپر حرم حرام کے ربکم تمہارے رب نے علیکم تمہارے اوپر وہوا اللہ تشرکو بھی وہ چیز ایک ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اللہ نے شرک حرام کیا. سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے سوال یہاں پر آیات میں تھوڑا سے اشکال ہے کہ معنی حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی کہ تم شرک نہ کرو. شرک نہ کرنا اللہ نے حرام کیا شرک نہ کرنا اللہ نے حرام کیا اور شرک کرنا حلال. تعالو میں تمہارے اوپر پڑھ لوں علیکم اللہ ربکم ما حرم جو اللہ نے حرام کیا. اتلو میں پڑھ لوں ما حرمنی کے خیال کو ترجمے کی طرف تعالو آ جاؤ اتلو کہ میں پڑھ لوں ما وہ چیز حرم ربکم جو حرام کے تمہارے اوپر تمہارے رب نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر حرام کیا ہے آ جاؤ میں تمہارے اوپر پڑھوں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ یہ حرام کیا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا حرام. سوال سمجھیں یعنی اللہ نے شرک کرنا حرام کیا اور یہاں لا ہے اللہ تشرکو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ کی چیز یعنی شرک نہ کرنا حرام. حالانکہ یہ معنی غلط شرک کرنا حلال ہے اور شرک نہ کرنا حرام. تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں ایک جواب یہ خبر مبتدا مقصود کا ہے ہوا اللہ تشرکو ایسے وقف کرتا اتلو ما حرم علیکم ربکم علیکم تمہارے اوپر حرام کیا ہے. وقف اور وقف تام جو تجوید میں تم نے پڑھا پہلے معنی الگ بعد میں الگ ہوا الگ ہوا اللہ تشرکو بھی ایک وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا حرام ہوا اللہ تشرکو یہ اللہ نے تمہارے اوپر کہ شرک اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ ہوا مبتدا اور اللہ تشرکو اس کے لیے خبر. یا دوسرا جواب کہ یہاں پر لا زائد ہے اور اب لا ہے نا لا تو نون لا میں ادغام وہ نون اپنے جگہ پر ہے باقی رکھو
تعالوا اتوا ما حرم علیکم ان تشرکوا به شیئا، لام کو زائد لے لو اور ان اس کے ساتھ لے لو بھائی، اور پہلے یہ دو جواب سمجھ آ رہے، یعنی مشکلات ہوتے، باقی ترجمہ تو آتا ہوگا، تو مشکل جگہ ہوتے بعد۔ تیسرا جواب یہاں پر یہ قل تعالوا آ جاؤ، اتلو میں پڑھ لوں، اتلو ما حرم ربکم، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، آ جاؤ تمہیں پڑھ لوں تمہارے اوپر جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ وقف ہو کہاں پر؟ ربکم، عطف ربکم پر ہو، عطف ربکم پر کرو، تیسرا معنی عطف کس پر کرو؟ تعالوا آ جاؤ معبود حرم ربکم، جو تمہارے اوپر حرام کیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام، وہ کیا ہے؟ علیکم اللہ تشرکو، علیکم یہ آگے لے، علیکم تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، علیکم اللہ تشرکو، علیکم اللہ تشرکو۔ کبھی کبھی حافظ جب عالم ہوتے ادھر پھنس جاتا ہے، اب وہ معنی میں چلے جاتا ہے تو لفظ بھول جاتا ہے۔ تراویح کے بیٹھیں کئی اگر خطے خدا معنی دل تفسر اگر معنی کا خیال کی اگر لفظ کے نہیں، تو یہاں پر بتا دیا علیکم اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ تمہارے لازم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، علیکم احسنوا بالوالدین احسانا، لازم ہے تمہارے اوپر کہ تم ماں باپ سے احسان کر لو۔ سمجھ آیا جواب؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنَ الْإِمْلَاقِ، مفلسی کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو، ہم اس کو رزق دیتے ہیں، تم کو بھی رزق دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، لازم ہے تمہارے اوپر بہائی کے قریب مت جاؤ، قریب کا منع فرمایا، اور تم بولے گے کہ سب قریب کا منع فرمایا اور ہم کو قریب نہیں جاتا ہے بلکہ کرتے ہیں، یہ مانا نہیں قریب مت جاؤ اور کرو نہیں، قریب مت جاؤ، قریب جاتے ہیں تو اس میں واقع ہو جائے اللہ کے حقل کا حدود اللہ فلا تقربوا، حد کے قریب ہو گئے تو قصہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب گاؤں میں تم نے دیکھا ہے وہاں پر باڑھ ہوتا ہے، فصل کو باڑھ ہوتا ہے، اب بھینس یا گائے چراؤ تو یہ پاس ہوتا ہے، اب قریب تم نے چھوڑ دیا، ماں واگانے سب کچھ ماں بلا بھی کوئی تو وہ چھوڑ دیا، ادھر تھوڑا سی حد سے ادھر ہے، اب وہ سیدھے چلان لگا کر تو کام خراب ہو جاتا، یا بس ہمارا کا شکایت رہا تھا ساز اللہ بھی کیا تم فصل ہو تو قریب چھوڑ دیا تو کام قریب ہی مت چھوڑو، قصہ ختم۔ اس لیے اسلام نے اسباب کو بھی منع فرمایا، اسباب کو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے بند رکھے، نیچے رکھے بند رکھے، اوپر نہ دیکھے، اور نظر شیطان کے داروں میں ظاہری چیزیں اور ظاہری چیزیں نظر سے دیکھنے سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور شوق سے طلب، دل کے دشمن آنکھیں ہوئے اور دل دشمنی جان ہو گئے، وہ طالب روانی پاتا شاید کے کار میں اس طالبان جا پر طرف روان شیشے لیدلے بتا جنوانی سکتے سیدھا شیشے، تو دیکھنے سے شوق پیدا ہوتے ہیں، شوق سے طلب، دل کے دشمن آنکھیں ہوئے دل دشمنی جان پر، یا سبقون نہیں بھی اگر مجروح یا پتہ نہیں کسی قریب مت جاؤ ہے ما ظاہرہ، جو ظاہر ہے ان میں سے یعنی شرک پھیلی، اور جو باطن ہے شرک اتخاذی، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ بغیر حق کے ساتھ، ذالکم وصایا، اللہ تمہیں حکم دیتے تاکہ تم سمجھ جاؤ اللہ کے توحید کو، ولا تقربوا، قریب مت جاؤ یتیم کے مال کا، الا بالتي احسن، جو اچھا طریقہ ہے، اچھی طریقے سے قریب ہو، حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کو پہنچاوے، یہ نہ ہی غائب کے لیے نہیں ہے،
ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب مت جاؤ، الا باللتی احسن حتی یبلغ، یہاں تک کہ پہنچا جوانی کو پہنچا تو پھر مال کھاؤ، جوانی کو پہنچا تو پھر کھاؤ، یہ مطلب غایہ اس کے لیے ہے، تبلغ کے لیے غایہ نہیں ہے، غایہ ہے نہیں کے لیے، یعنی احفظو حفاظت کرو، یتیم کے مال کا حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کے طاقت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بات کرتے ہو، فَاعْدِلُوا، عدل کر لو، بات کرتے ہو، اور فعل بطریقہ اولا، فعل میں بھی اور قول میں بھی دونوں میں عدل انصاف کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر جمع شدہ لے تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، فَبِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدے کے ساتھ پورا کر لو، اللہ کا وعدہ پورا کر لو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یا اللہ تمہیں حکم دیتے اس کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اسے لے لو۔ وَأَقُولُ لَكُمْ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں، یہ پہلے جو دو آیاتوں میں ذکر کیا گیا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، یہ جو دو آیاتوں میں ذکر کیا گیا آگے، صراط مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس کے تابعداری کر لو۔ پہلے میں نے بتایا ایک دن صراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے، دو معنی اس کے کرتے ہیں، ایک معنی ان اللہ ربی وربکم ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ کا عبادت کرنا صراط مستقیم ہے، اور دوسرا معنی یہ آیا، یہ دو آیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ دو یہ ہے صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ نے سیدھا راستہ بتا۔ دعا مانگتے ہیں تو سیدھا راستہ کون سے ہے؟ ان اللہ ربی وربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی وربکم ھذا صراط مستقیم، یہ ایک اللہ کا عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے، اور دوسرا معنی یہ آیا، یہ احکامات کو آیات ہیں، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کے تابعداری کر لو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور شیطان کے راستوں کے تابعداری مت کرو، تمہیں الگ کر لے گا اللہ کے راستے سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یا اللہ تمہیں حکم دیتے اس کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم کا معنی میں نے بتا، تین معنی آتے ہیں، ثم تعقیب ذکری کے لیے جیسے نحوے میں مشہور ہے، اور ثم تعقیب ذکری کی تراخی فی الزمان، جاءنی زید ثم عمر، پہلے زید آیا کچھ دیر بعد عمر آیا، تو وہ ثم تراخی فی زبان کے لیے وہ مشہور۔ دوسرا معنی ثم کا آتا ہے تعقیبی ذکر کے اندر مؤخر، اگر کہ واقعہ میں پہلے لیکن ذکر میں مقدم، یہاں پر ثم آتینا موسیٰ، تم کو تو ہم نے یہ حکم دیا جو پہلے ہے، پھر یہ بات بھی سنو، یہ بات ذکر میں مؤخر، آتینا موسیٰ میں دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تعقیبی ذکر، اور ثم استبعادیہ، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو ثم استبعادیہ، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اور دلیل نقلیہ میں دیتا موسیٰ علیہ السلام میں کتاب تماما پورے بیان کرنے والا، الذی اس طریقے پر آسان جو بہتر تھے، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر امور دین کا اس میں تفصیل تھا، امور دینی کاموں کا پورا تفصیل احکامات، وَهُدًى ہدایت سیدھا رحمت لَهُمْ لَعَلَّهُمْ تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لے۔ دلیل وحی، وَهَذَا کتاب، اور یہ قرآن کریم کتاب ہے، پہلے میں نے بتا اس میں اشارہ تعظیم کے لیے مختصر معنی میں پڑھا، اور کتاب تنکیر بھی تعظیم کے لیے، پھر
فعل کا نسبت فاعل کے طرف اللہ کے طرف کیا گیا، انزلناہ میں رب ہو کر کے، میں خالق کائنات ہو کر کے میں نے یہ کتاب بھیجا ہے۔ اس سے اور کون سے بڑے کتاب آتے ہیں؟ مبارک برکت والی کتاب ہے، اے معلم للخیر، خیر کو بڑھانے والا، خیر کو بڑھانے والا ہے، مبارک برکت والا، فاتبعوا، اس کے تابعداری کر لو، واتقوا، اور ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ سورۃ زمر دیکھو، آیات نمبر 18، سورۃ نمبر 39، جو بے دین ہے الذین، وہ لوگ یستمعون القول، جو سنتے اللہ کے کلام، فیتبعون، اس کے تابعداری کرتے ہیں، احسنہ، بہترین طریقے کے ساتھ، اولئک الذین، یہ لوگ اضل عنہم اللہ، اللہ نے ان کو ہدایت کیا ہے، واولئک اولو الالباب، یہ ہے ہوشیار عقل والے یہ لوگ ہیں۔ واتقوا، ڈرو تم، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ان تقول انما انزل، لئلا تقولوا، تاکہ تم نہ کہو قیامت کے دن انما انزل، کتاب اتارا جاتا دو جماعتوں پر ہم سے پہلے، یہود و نصارہ کے پاس کتاب تھا، ہمارے پاس نہیں تھا، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم ان کے پڑھانے سے اور پڑھنے سے بے خبر تھے۔ یا اللہ ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، ہم نے کتاب بھیجا اتمام حجت کے لیے، او تقولوا، یا یہ نہ کہو لو انا انزل علینا، ہمارے اوپر کتاب اتارا جاتا، لکنا تھا، ہم ہوتے زیادہ ہدایت والے یہود و نصارہ سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی جانب سے ہدایت و رحمت۔ فمن اظلم، کون ہے زیادہ ظالم و شخص جو جھٹلاتے اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا، اور اعراض کرتے اللہ کی آیتوں سے۔ سنزل الذین، جلدی ہم بدلہ دے دیں گے ان لوگوں کو یصفون عن آیاتنا، جو ہمارے آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، سوء العذاب، برے عذاب کا سبب اس کے وہ روکتے ہیں، تخفیف دنیا کی۔ حال ینظرون، لوگ انتظار نہیں کرتے، لا نستعجل ملائکہ، کہ آ جاؤ ان کے پاس فرشتے آ جائے، او یات ربوں کا، یا آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، آپ کے رب عذاب کے ساتھ، او یات بعض آیات رب کا بعض آیات آپ کے رب سے آ جائے، یعنی نعمت کے نشانات، قیامت کے نشانات آ جائے۔ اشراط الساعہ، یوم اس دن، یاتی جب آ جائیں گے، بعض آیات رب کا، بعض آیات نشانات آپ کے رب کے، لا ینفع نفسا، فائدہ نہیں دے گا کسی نفس کو، ایمانہا، اس کا ایمان، ایمانہا، اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، کہ پہلے اس ایمان نہیں لایا تھا۔ قیامت کے آثار آگے اور موت کے آثار آگے، اب وہ ایمان لاتے تو ایمان قبول نہیں ہوگا، غرغری کا ایمان ہے اور قبول نہیں ہوتا ہے۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یا تو انہوں نے اپنے ایمان میں کسبی کیا نیکی، یعنی مخلص صحیح تھا۔ معتزلہ کا یہ دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کسبت فی ایمانها خیرا، ایمان لایا لیکن نیک عمل نہیں کیا، مرتکب کبیرہ مخلد فی النار، ایمان تو لایا لیکن عمل نہیں کیا تو اب عمل فائدہ نہیں دے گا۔ ان کے دلیل ہم معنی کرتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں انہوں نے اخلاص نہیں کیا۔ خیر کے معنی اخلاص کا ہے، مدارک معنی لکھتے ہیں کہ خیر کے معنی اخلاص کے، ابن عباس بھی معنی لکھتے کہ خیر کے معنی یعنی ایمان کو لایا منافق تھا، اور پہلے انہوں نے اپنے ایمان میں اخلاص نہیں کیا، لیکن جب غرغری کے حالت آئے، قیامت آگے، اب ایمان لاتے تو اخلاص کرتے تو اب اخلاص قبول نہیں۔
قل فرما دیجئے انتظروا انتظار کر لو، اے اہل مکہ انتظار کر لو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ کیا کا انتظار کر لو گے؟ تخفیفی دنیا اخروی۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں دین کو اپنے الگ الگ کر لیا، وکانوا شیعاً، ہو گیا جماعت، لست منہم، حضرت آپ ان سے نہیں ہے، فی شیء، کسی چیز میں۔ یہ لوگوں نے اپنے دین الگ الگ کیا، اصول کے اندر اختلاف ہے، فروع کا اختلاف وہ تو ہوتا ہے، فروع کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اصول توحید، رسالت، صداقت کتاب اور ایمان بالیوم الآخرہ، یہ سب کا متفق علیہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لست منہم فی شیء، اب کسی چیز میں نہیں ہے، انما امرہم، بے شک ان کا حکم اللہ کے طرف سونپا کیا ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، وہ کرتے تھے بشار من جاء بالحسنۃ، جو آئے نیکی کے ساتھ، یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، شرک کبیر اور جلالہ معنی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے قلب کہا ہوئے، فلہو عشر امثالہ، ان کے ساتھ جاء لایا، نیکی کیا اور نیکی ضائع نہیں کیا، وہ قیامت تک پہنچے، جا کے مطلب لایا، فلہو عشر امثالہ، ان کے 10 گنا اس کو ثواب ملے گا، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ کر کے توبہ نہ کر کے قیامت کی طرف لایا، فلا یجزی الا مثلہا، بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا مثل، وہم لا یظلمون، ان کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل فرما دیجئے میرے حبیب، اننی ہدانی، بے شک مجھے ہدایت کیا میرے رب نے، دلیل وحی، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ بدل اس سے، دینا قیما، جو دین ہے برابر، آنی ملت ابراہیم، آنی ملت ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، حنیفاً، جو تمام دینوں ایسے ابراہیم علیہ السلام کو تمام دینوں کو چھوڑنے والا، توحید پر قائم تھے، وما کان من المشرکین، نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ مضمون شرک اعتقادی کا مضمون کا اعادہ، قل فرما دیجئے ان صلاتی، میرے بدن عبادت، و نسکی، اور میرے مالی عبادت، و محیایا، اور میرے زندگی، و مماتی، اور میرے موت، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو پانے والے تمام جہانوں کا، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، و بذالک، اس عقیدے کے ساتھ، امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ عقیدے توحید کے ساتھ مجھے اللہ کے جانب سے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے یقین کرنے والا ہوں اپنی امت میں۔ قل فرما دیجئے میرے حبیب، غیر اللہ، اپنے کہ اللہ کے ماں سوا میں طرف کر لوں دوسرے رب، ہر ایک اللہ پاک کی طرف ہے، وَلَا تَحْسَبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، تخفیف اخروی، کوئی نفس عمل نہیں کرتے مگر اس کے اوپر بوجھ ہوگا، علیہا، علی اضرار کے لیے، قیامت کا دن اس پر کوئی گناہ کرتے بوجھ اس پر، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ نفس اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے قیامت کا دن، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف لوٹنا، تمہیں خبر دے دیں گے، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، ترغیب ہے توحید کی طرف اور ترغیب ہے اتباع اللہ اور رسول کے طرف، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، جعلکم، تم کو خلفاء، خلیفے زمین کے اندر ایک دوسرے کے، ورفع بعضکم علی بعض، تمہارے پاس پر درجے کے اعتبار سے کیا ہوا ہے، لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہارے امتحان کر لے جو اللہ نے تمہیں دیا، بات سمجھو ہے تخفیف اخروی، ان ربک سریع العقاب، اللہ پاک جلدی عذاب دینے والا ہے جو نہ ماننے والے ہیں، اللہ کے توحید کو نہ ماننے والے، مسائل اربعہ کو نہ ماننے والے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بشارت اللہ بخشنے والے جو اللہ کے توحید کو مان لے۔ سورۃ الانعام کے امتیازات، امتیازات کی صورت، تفسیر قرطبی نے لکھا ہے، هذه سورت
اصل عظیم فی محاجات المشرکین. هذه السورة أصل عظيم في محاجات المشركين والمبتدعين. یہ سورت اصل عظیم ہے مشرکین کے ساتھ مناظرہ کرنے میں اور مبتدعین کے ساتھ. نمبر 2، تفسیر ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے وَنَزَلَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَمَعَهَا 70 مَلَكًا. یہ سورت ایک ہی دفعہ نازل ہوا اور اس کے اعزاز 70,000 فرشتے. اعزازاً اس کے ساتھ آئے. اسی طرح امام بخاری نے لکھا ہے کہ اس سورت جہل العرب، عرب کے جہالت اس میں بیان ہے. نمبر 4، وَكَثْرَةُ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ. عقلی دلائل اس میں بہت سارے ذکر ہیں، تقریباً 25 دلائل پہلے ذکر فرمایا. نمبر 5، وَرَدُّ الشِّرْكِ بِجَمِيعِ أَقْسَامِهَا. شرک کا رد اس صورت میں ہے تمام قسموں کا. نمبر 6، وَرَدُّ الْمُشْرِكِينَ بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ. اور مشرکین کے رد تمام اقساموں کے ساتھ. نمبر 7، وطرق التبلیغ. اور طریقہ تبلیغ کے طریقے بتائے. نمبر 8،
عقبات ستہ کا بیان لتشریع المبلغ، مبلغ کے بہادری کے لیے عقبات ستہ کا بیان فرمائے۔ تو سورت کے اندر مشرکین کے تمام قسم کے رد فرمایا اور دعوی توحید پر 25 دلائل عقلیہ پیش اور درمیان میں 11 دفعہ دعوی توحید اور اس کے ثمرات کا ذکر فرمائے۔ اور 8 آیاتوں میں دلائل وحیہ کا ذکر، اور 4 دلائل نقلیہ کا ذکر، اور 2 دفعہ نفی شفاعت قہریہ کا ذکر، اور 4 دفعہ صداقت رسالت کا ذکر، اور 8 دفعہ صداقت کتاب کا ذکر۔ تو یہ سورت ختم ہوا۔ آگے سورت الاعراف، سورت الاعراف ترتیب نزول، ترتیب تلاوت میں 7واں سورت ہے۔ اور ترتیب تلاوت میں، ترتیب نزول میں 39واں سورت ہے۔ نزلت بعد سورت الصاد، دعوی سورت کا نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی،
دوسرا دعویٰ الترغیب الی اتباع ما انزل، الترغیب الی ما انزل اللہ فی کتابہ، ترغیب ہے اس چیز کا کہ اللہ کے کتاب میں جو نازل ہوا اس کے تابعداری کرو، اتباع کرو، اور تحذیر فی تبلیغ کہ بہادری کے ساتھ یہ مسئلہ پہنچاؤ۔ اور تیسری بات تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سورت کے اندر نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی تھا، اسی طرح ترغیب الی اتباع ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس سے تابعداری کرو، اتبع ما انزل الیک کا آئے گا۔ اسی طریقے سے ترغیب تبلیغ ہے کہ بیان لوگوں کو حق پہنچاؤ، اور اسی طرح تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مبلغ مناسبت ماقبل کے ساتھ ایک نامی مناسبت میں نے بتایا۔ سورۃ الفاتحہ میں کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ آپ ہی سے مدد مانگیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بقرہ میں فرمایا لا نعبد البقرۃ ولا نستعین منہا کما فعلت الیہود والمشرکون، پہلے وضاحت میں نہیں کیا، مشرکین بھی گائے کا مدد مانگتے تھے اور یہود بھی گائے سے مدد مانگتے۔ ولا نعبد آل عمران کما فعلت النصارى، سورۃ آل عمران، آل عمران سے مدد نہیں مانگتے ہیں نہ اس کی عبادت، جیسے نصارہ کرتے تھے۔ سورۃ النساء وَنُؤَدِّ حُقُوقَ النِّسَاءِ نِحْلًا، سب سے کمزور مخلوق ہوتے ہیں تو مخلوق انسانوں میں کمزور صنف کمزور اس کے بھی حق ادا کرتے ہیں جب ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا اللہم انزل علینا مائدۃ ذالک و انعامک، مائدۃ ذالک و انعامک۔ سورۃ الانعام میں فرمایا ولا نحرم الانعام، ہم اپنے اوپر چوپایوں کو حرام نہیں کرتے ہیں، جو اللہ نے حلال کیا اپنے اوپر حرام نہیں کرتے۔ اب سورۃ الاعراف میں یہ نامی مناسبت وَلَمَّا لَمْ نُشْرِكُ فِي الْأَنْعَامِ، وَلَمَّا لَمْ نُشْرِكُ فِي الْأَنْعَامِ، جب ہم چوپایوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا تھا، وَلَمَّا لَمْ نُشْرِكُ فِي الْأَنْعَامِ فَقِنَا عَذَابَكَ، فَقِنَا عَذَابَكَ مثل اصحاب الاعراف، جیسے اصحاب اعراف نے آپ کو عذاب سے بچایا، اے اللہ ہم کو بھی عذاب سے بچا۔ اعراف نامی مناسبت ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی طرح دوسرے مناسبت معنوی مناسبت، سورۃ المائدہ میں اور انعام میں، مائدہ میں حلال اور حرام کا تفصیل ہوا اور انعام میں اس پر دلائل عقلیہ نقلیہ اور وحیہ پیش ہو۔ تو اب اعراف میں بتایا، اعراف میں تشریف تبلیغ، اس مسئلے کو آپ بہادری کے ساتھ بیان کرو، مسئلہ بالکل واضح ہے۔
جب واضح ہو گیا تمہارے پاس دلائل عقلیہ بھی آ گئے، نقلیہ بھی آ گئے، وحیہ بھی آ گئے، تو آپ بہادری کے ساتھ بیان کرو گے، جرأت اور بہادری کے ساتھ بیان کرو۔ تیسرا مناسبت انعام میں دلائل عقلیہ بیان فرمائے کثرت کے ساتھ، اور ایک دلیل نقلی تفصیل ابراہیم علیہ السلام، ایک دلیل نقلی تفصیلی ابراہیم علیہ السلام، اب آراف میں دلائل نقلیہ باقی انبیاء علیہ السلام، نمبر 4 مائدہ اور انعام میں تحریمات غیر اللہ کا تفصیل ذکر ہوا، یعنی ننگا طواف کرنا، کپڑے انہوں نے اپنے اوپر بند کیے، ننگے طواف کرتے تھے۔ اسی طرح ہوتے ہیں پانچواں مناسبت سورۃ الانعام کے آخری آیات میں تخویف اور بشارت کا ذکر فرمایا، ان ربک سریع العقاب، تخویف، وانہ لغفور رحیم، بشارت۔ اب سورۃ الاعراف میں اس سریع العقاب اور غفور الرحیم کا وضاحت ہے کہ جن قوموں نے انکار کیا ان کو اللہ نے کیسے تباہ کیا، اور جنہوں نے اتباع کیا اس کو اللہ نے کیسے بچایا۔ منکرین کے لیے سریع العقاب اور ماننے والوں کے لیے غفور الرحیم۔ تو سورت کے یہ 3 دعوے اور 3 دعووں کے اندر آپ خیال کریں گے
ایک دعویٰ نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی کا، اور دوسرا دعویٰ تشریف تبلیغ کا، اور تیسرا دعویٰ تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سورت کا ابتدا میں صداقتی کتاب کا ذکر ہے۔ سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے آیات نمبر 54 تک، اور دوسرا حصہ وہاں سے آخر تک۔ پہلے حصے میں ابتدا میں صداقت کتاب اور اس کے بعد اتباع ما انزل، اور ترغیب فی تبلیغ کہ اللہ کے راستے میں دین پہنچاؤ۔ اور رد شرک فعلی کا، اور واقع ابلیس اور آدم علیہ السلام تعلق اتباع ما انزل کے ساتھ ہے کہ آدم علیہ السلام نے تابعداری کی، کامیاب ہو گئے، ابلیس نے نافرمانی کی تو ناکام ہو گئے۔ اور اسی طرح مکالمہ اہل جنت اور آگ والوں کا، جنت اور جہنمیوں کا مکالمے کا بیان۔ اور دوسرے حصے میں نفی شرف تصرف، یعنی شرک اعتقادی کا اور اس پر دلائل نقلیہ، دلائل نقلیہ انبیاء علیہ السلام سے پہلے 3 واقعات کا تعلق ہے ذرائع نقلیہ انبیاء علیہ السلام سے،
دلائل نقلیہ انبیاء علیہ السلام سے دلائل نقلی جو عقلیہ عقلیہ نہیں صرف نقلیہ انبیاء علیہ السلام 7 انبیاء سے آئے. نام کیا کہتے ہیں انبیاء کا نام کون بتائیں؟ انبیاء کا واقعہ تحفیظ نہیں تحفیظی کا نام حفظ کیے نہیں آ رہے ہیں تمہیں ابھی ادھر کو سمجھ رہا ہوں. پہلے 3 دلائل کا واقعات کا ہو دلائل نقلیہ کا ہو قصے کا ہو تعلق ہے نفی شرک العبادت کے ساتھ. بالذات. اور چوتھا واقعہ لوط علیہ السلام کا تعلق ہے دوسرے دعویٰ کہ انہوں نے اتباع ما انزل نہیں کیا تو تباہ ہو گئے. قوم لوط علیہ السلام نے اتباع ما انزل نہیں کیا تو تباہ ہو گئے. اور قوم شعیب علیہ السلام کے تعلق ہے نفی شرک العبادت کے ساتھ. اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تیسرے دعوے یعنی تسلی اور تشریف تبلیغ. تسلی اور تشریف تبلیغ. تسلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے تکالیف برداشت کی اور کیسے بیان کیا. تشریف تبلیغ. باقی صورت میں زواجر اور تخویفات اور بشارتیں. زواجر اور تخویفات اور بشارتیں. اخلاص مختصر ہوں گے کل انشاءاللہ. اللہم صلی علی